معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ آج کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ ترجمے کے ساتھ جو بھی وضاحت طلب ایک آیت میں ہوگا تو اس کو ساتھ ہی بیان کر دیا جائے گا تفسیر علم کے مطابق۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا تو آج میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو اس سلسلے میں اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمے کے ساتھ تفسیر کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اب اس سلسلے میں یہ تخلیق جو 6 دن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا وہ اشارہ جو ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو دنیاوی شمسی سال ہیں، یہ ان کا 1000 اگر سال یہ شمسی ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک دن کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کہ اللہ رب العزت ہمارے 1000 سال کے لیے منصوبہ بندی کر کے اپنے کارندوں جو بھی اس نے معمور کیے ہوئے ہیں نظام ہستی چلانے کے لیے ان کو دے دیتا ہے۔ تو یہ 6 دن کا تو یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن بھی اصل میں یہ تخلیق ہے نا، تخلیق کو اللہ رب العزت نے اسباب کے حوالے کیا ہوا ہے خود ہی۔ یہ تخلیق عالم تخلیق جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو اسباب کے حوالے کیا ہے۔ اس میں وقت بھی ہے، اس میں اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ 6 دن میں ان کی تخلیق ہوئی، یعنی یہ اسباب کے ساتھ ہوئی، اور ہمارے لیے زندگی کے وسائل بھی یہاں رکھے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ تخلیق کو خود ہی اس نے جو ہے نا وہ اسباب کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اور پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ عرش پر جا ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان یہ تخلیق میں جو رہنائیاں ہیں ان میں کھو نہ جانا، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو معبود سمجھ لینا، یہ میری تخلیق ہے اور میں ان سب سے بلند ہوں۔ عرش کا مطلب ہے، عرش پہ جا ٹھہرا کا مطلب ہے میں یہ ساری تخلیق سے بلند و بالا ہوں، اس میں اپنا معبود ان تخلیقات میں، میری ان تخلیقات میں اپنا معبود تلاش نہ کرنا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اللہ بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ یعنی اس میں یہ رات اور دن کے لیے اسباب ہے، سورج نکلتا ہے تو دن نکل آتا ہے، تو سورج ڈوب جاتا ہے،
تو یہ رات اندھیرا آ جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ وہ اللہ کہنا ہے اس میں یہ چاہتا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے بغیر خلل کے جو چل رہا ہے، کوئی کسی کی کوئی مجال نہیں، اجرام فلکی یا تخلیق انسان سے ہٹ کے کسی اور کی کوئی مجال نہیں کہ میرے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو یہ انسان ہی ہے جو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے، تو یہ کیوں سرکش ہو رہا ہے؟ اس کے لیے یہ اشارہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے ہوش کے ناخن لو، ساری کائنات جب اللہ رب العزت کے آگے تابع ہے تو انسان تو پھر اشرف المخلوق ہے، اور خلافت کا خلت فاخرہ بھی دی ہوئی ہے، تو یہ کچھ دھیان کرنا چاہیے۔ اور وہی اللہ سب رب العالمین کا مطلب ہے، تمام جہانوں کے یعنی اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے، زندگی کے اسباب اور موت و حیات کے اسباب یہ رب العالمین کے ہی اختیار میں ہے۔ دراصل رب اور اللہ کو تو ہر انسان کسی نہ کسی طور پہ وہ مانتا ہے، لیکن سارا کام یہ رب کا ہی ہے۔ تو وہ یہ کفار بھی جو کہتے تھے کہ رب جو ہے وہ ہم خود ہی اپنے وسائل پیدا کرتے ہیں، تو رب جو ہے نا وہ اس کو نہیں مانتے تھے، تو یہ رب کا ہی سارا چکر ہے۔ تو اس لیے وہ رب العالمین بار بار دلاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، یہ وسائل جو ہیں یہ میرے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ انسان کے لیے یہ بھی ایک منفرد جو ہے وہ اس کے لیے ایک گنجائش رکھی ہے کہ اگر انسان سے دنیاوی کام انجام دیتے وقت کوئی بھوک چوک یا غلطی ہو گئی ہو تو وہ اللہ رب العزت کو ہی سب کچھ مانتے ہوئے اس کے آگے سربسجود ہو، اور اس سے امید رکھے کہ یہ غلطی میری ہو گئی ہے، تو ہی مجھے امید ہے کہ تو معاف کر دے گا اور مجھے ہدایت پہ آئندہ رکھے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ نیکی یہ اللہ تعالیٰ کی رجوع کی طرف جو ہے نا یہی سب سے بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنے یعنی سارے کام جو ہے انجام دیتے وقت اللہ رب العزت کو جو ہے نا وہ اپنے خیال میں رکھنا چاہیے۔ تو یہی سب سے بڑی نیکی ہے کہ رجوع اللہ ہو جائے۔ تو یہی رب العالمین چاہتا ہے کہ سارے کام جو سارے وسائل بھی میرے دیے ہوئے ہیں، تو سارے کام بھی میں ہی تمہارے انجام دیتا ہوں، اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہوں، تو میری طرف ہی رجوع رکھو۔ تو یہ نیکی ہے، اور وہ جو نیک لوگ جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے ہیں وہی ان کے ہی اللہ تعالیٰ رب العزت قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی می سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ باری باری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو اس ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ مری ہوئی بستی کا مطلب بنجر خشک سالی کا شکار، بے آب و گیا جگہ جہاں لوگ تو بس رہے ہیں لیکن ان کے لیے اناج پھل اور وغیرہ یہ سب خشک ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وہ بارش برساتا ہے۔ تو یہ وہ بادلوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اب میرے بندے وہاں ترس رہے ہیں بھوک اور پیاس سے، تو وہاں جاؤ، تو وہ ادھر حکم ہوتا ہے تو وہ وہاں بارش کا بندوبست اللہ کرتا ہے۔ پھر بادل سے میںہ برساتے ہیں، پھر میںہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یعنی یہ میںہ بارش جو ہے تو جب وہاں برستی ہے تو زمین جو مردہ زمین ہو گئی ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور وہاں سے نباتات کی صورت میں پھل اور اناج اگاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ہی ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ جب یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین بھی مردہ تھی اس کو زندہ کر دیا، اور مردوں کو بھی ہم زندہ کر دیں گے، کیونکہ آسمان سے ہی نازل کی جاتی ہے بارش اور میںہ کا پانی۔ تو اسی طرح روح بھی تو ہماری علیین یا سجین میں اللہ رب العزت کے ہاں آسمانوں پہ
موجود ہے، تو وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان جو مردہ ہے وہاں سے اس کی روح جو ہمارے پاس موجود ہے وہاں سے بھیج کے نازل کر کے تو اس کو زندہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ آیت اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ ساری نشانیاں کہ یہ 6 دن میں زمین و آسمان بنانا، پھر رات اور دن کا آنا جانا، پھر بنجر زمین کا زندہ کرنا، پھر مردہ کو بھی زندہ کرنا، یہ نشانیاں اللہ رب العزت کی۔ اللہ کہتا ہے تو یہ سارے کام جب میں تمہارے سامنے انجام دے رہا ہوں اور سامنے دیکھ بھی رہے ہو تو پھر یہ نشانیاں دیکھو اس کے کہ رب العالمین کے آگے کوئی کے مقابلے میں کوئی یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے یا جو ہے وہ کسی کی کوئی اس میں کوئی اختیار ہے یا کوئی اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ نصیحت پکڑو۔ نصیحت پکڑو کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ سارے دھیان رکھتے ہوئے پتہ تو ہے ذہن تو تمہارا قبول کر رہا ہے لیکن جو میرے احکامات بحیثیت انسان کے لاگو ہوتے ہیں وہ بھی تو اپناؤ نا، ان کو یعنی ترک نہ کرو۔ جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ ہے ناقص ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ زمین اگر زرخیز ہوگی تو عمدہ اناج پیدا ہوگا، عمدہ پھل پیدا ہوں گے، اور اسی طرح اگر انسان کا رجوع اللہ ہوگا تو وہ بھی اسی طرح برابر ہوگا، اس میں بھی نیکیوں کے پھل لگیں گے جو اس کو آخرت میں کام آئیں گے۔ تو یہ بنجر زدہ زمین جیسے کچھ نہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اسی طرح غافل انسان جو اللہ سے غافل ہے وہ اس کا بھی کوئی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو نقصان ہی نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس نے بھگتنا ہے۔ اسی طرح ہم آیات کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیات جو ہے نا طرح طرح کی مثالیں دے دے کر یہ جو شکر گزار بندے ہیں وہ اور زیادہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، اس وقت کام ہے، اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھل جاؤ، اور تاکہ ہماری نہ صرف دنیا صحیح ہو جائے بلکہ آخرت میں بھی تمہارا کوئی سامان جو ہے نا وہ میسر ہو جائے کامیابی کے لیے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر تھا، تفسیر النور کے مطابق جو میں نے پیش کیا۔ امید ہے یہ آج جو مختلف تھوڑی سی تبدیلی کی ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔